الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الحمد لله وكفى وسلام على المرسلين والحمد لله على رب العالمين. آج یہاں سیرت کے عنوان پر بات کرنے کے لیے حاضری کا جو موقع ملا ہے، یہ ہمارے لیے سعادت کا مقام ہے، اس لیے کہ سیرت کا جہاں تک تعلق ہے، سیرت پر گفتگو کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو بیان کرنا، یہ ہمارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ایک سعادت کا مرحلہ ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات بھی کی جاتی ہے یا جو کلام کیا جاتا ہے، اس سے انسان کو نفع پہنچتا ہے، کرنے والے کو بھی نفع پہنچتا ہے، اور اسی طریقے سے جو لوگ سننے والے ہیں ان کو بھی نفع پہنچتا ہے. اصل بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم وابستہ ہو جائیں، آپ کی زندگی کو ہم اپنے لیے نمونہ بنائیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے تم کو ساری دنیا کے لیے، تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ ولد الہدی والکائنات ضیاء، کی ہدایت والے پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، آپ کے پیدا ہونے سے دنیا روشن ہو گئی. اگر ہم جائزہ لیں اپنی زندگیوں کا، تو ہماری زندگیوں میں کیا خرابیاں ہیں، ہم کو ان کو بھی دیکھنا چاہیے. لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اس وقت دنیا کی کیا حالت تھی. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیدا فرمایا، اس وقت جو ہے جو برکتوں کا نزول ہونا شروع ہوا، اور دنیا کے اندر سے خرافات باطلہ جو ختم ہونی شروع ہوئی، اور دنیا کے اندر جو خرابیاں اس وقت واقع ہو چکی تھی، اور جاہلیت کا ایک نظام جو طاری ہو چکا تھا پوری دنیا پر، اس جاہلیت کے نظام پر جو گزن پہنچی ہے اور ختم ہونا، وہ جاہلیت کا نظام جو شروع ہوا ہے، وہ آپ کی پیدا ہونے کے بعد اس کی چیزیں ہمیں سامنے آنے لگی تھیں. اور جو لوگ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، ان کے ذہنوں پر اس کے اثرات مرتب ہو رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد ایک روحانیت کا ماحول پوری دنیا پر طاری ہونے لگا تھا. اور جیسے کہ وہ واقعہ ملتا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ جب اللہ کے رسول سے جب بچے کو لینے کے لیے آئی، اس لیے کہ وہاں پر ایک رواج تھا، جب بچے پیدا ہوتے تھے تو عورتیں دیہاتوں سے آتی تھیں، بچوں کو لے کے جاتی تھیں اور ان کی پرورش اور پرداخت کرتی تھیں. تو سب لوگ آئے اور اچھے گھرانوں کے بچوں کو لے کے چلے گئے، اور آخر میں حضرت حلیمہ سعدیہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ملا، اور ان کو اس پر افسوس بھی ہوا کہ ہم کو ایک یتیم بچہ مل رہا ہے. لیکن ان کے جو واقعات ہیں، ان کے جو اقوالات ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہی جس طریقے سے برکتوں کا ظہور ہوا، اور جس طریقے سے اونٹنی کے تھن میں دودھ آیا، اور اسی طریقے سے جو برکتیں نازل ہونی شروع ہوئی، تو ایک گویا کہ لامتناہی سلسلہ تھا برکتوں کا جو جاری ہوا، اور اس سے سب لوگ مستفید ہوتے رہے. تو یہ ایک نمونہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی بنیاد پر، جو دنیا کو اللہ تعالیٰ ایک دنیا میں ایک خاص نظام قائم کرنا چاہتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد وہ نمونہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھایا. آپ کے بچپن سے ہی وہ چیزیں سب کے سامنے ظاہر ہونے لگی. اس کے بعد آپ جوان ہوئے، جوان ہونے کے بعد آپ بڑے ہوئے، اور اس کے بعد لیکن ساری زندگی ایک اگر دیکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پیدائش سے لے کر 40 سال کی عمر تک، پھر آخر زندگی تک کا جو لمحہ ہے، کبھی بھی کوئی ایسی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر نہیں ہوئی جو عام لوگوں سے صادر ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہمارے لیے باعث شرف ہے، باعث سعادت ہے.
اور ہر ایک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اصل جو بنیاد ہے ہماری، آج جو ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں، آج جو ہم اس دنیا میں وہ مسلمانوں کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، وہ سب ثمرہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اور آپ کی پیدائش کا۔ 12 ربیع الاول کا جو مہینہ ہے وہ بابرکت مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو گویا کہ بابرکت بنا دیا، اور اس مہینے کو آپ کی پیدائش کی بنیاد پر جو حیثیت حاصل ہوئی اور جو اہمیت حاصل ہوئی، وہ دوسرے مہینوں کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہے۔ ہاں، رمضان کا جو مہینہ ہے اس کو جو فضیلت حاصل ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جو ہے خاص برکتوں والا مہینہ ہے، تو وہ بھی فضیلت کا مہینہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم کو یہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی، اس زندگی کے اثرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جو پڑ رہے تھے، اور اس کی بنیاد پر جو ایک قوم تیار ہو رہی تھی، جو وہ قوم تھی جو جہالت و گمراہی میں دبی ہوئی تھی، مسلی ہوئی تھی، کچلی ہوئی تھی، جس کے اندر وہ تمام خرابیاں پائی جاتی تھیں جو آج اگر ہم دیکھا جائے بدترین انسانوں میں پائی جاتی ہیں۔ عرب کا جہاں تعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کہ عرب قوم پوری کی پوری جہالت و گمراہی میں رچی اور بسی ہوئی تھی، ان کے اندر کوئی ایسی خرابی ایسی نہیں تھی جو ان کے اندر پائی نہیں جاتی ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد اس قوم کے اندر جو تغیر واقع ہوا، اس قوم کی جو حالت بدلی، وہ ایسی حالت کا بدلنا نہ اس سے پہلے دیکھا گیا اور نہ آج دیکھا جا رہا ہے اور نہ قیامت تک دیکھا جائے گا۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنایا، اور آپ کے نمونہ بنانے کی بنیاد پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی بھی ہمارے لیے نمونے کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی لیے ہمارے فقہ کا ایک اصول ہے کہ قرآن کو دیکھا جائے گا، احادیث نبویہ کو دیکھا جائے گا، آثار صحابہ کو دیکھا جائے گا، اجماع امت کو دیکھا جائے گا۔ اجماع امت کا مطلب کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو آثار ہیں ان کے مطابق بھی فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ ان کی تربیت اور ان کا تزکیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے ہو گیا۔ اور جو شخص اگر کوئی یہ کہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت نہیں ہوئی تھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بدلے نہیں تھے اور ان کے اندر وہ خرابیاں جو پہلے پائی جاتی تھی وہی پائی جاتی تھی، تو گویا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا انکار کر رہا ہے اور صحبت کے اثرات کا انکار کر رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق وہ حقیقی طور پر نہیں مان رہا ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جہاں تک تعلق ہے تو نگاہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے پڑ جانے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت ہو گئی اور ان کے احوال بدل گئے۔ آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 40 سال کی عمر میں جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور غار حرا میں جا کر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات فرمائی کہ پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو یہ آیت نازل ہوئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے پڑھیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو پڑھنا نہیں آتا، لیکن جب انہوں نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد جب پڑھانا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے چلے گئے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا انتظام اپنے ذمے لے رکھا تھا، اسی لیے کسی انسان سے آپ کو تعلیم نہیں دلوائی گئی، کسی فرد سے آپ کو تربیت نہیں دلوائی گئی، کیونکہ آپ کو معلم انسانیت بننا تھا، کیونکہ آپ کو معلم عالم بننا تھا، اور جو شخص معلم عالم ہوتا ہے اس کی تربیت اللہ تعالیٰ نے کی، اور اس حدیث میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بہترین تربیت کی، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جن کی جانب سے جو تربیت ہوتی ہے اس میں پھر کسی چیز کا احتمال باقی نہیں رہ جاتا اور انسان بلند سے بلندتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے سامنے جو چیزیں پائی جاتی ہیں کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دنیاوی معاملات سے اکتا چکی تھی۔ آپ کئی دنوں کے لیے غار حرا میں چلے جاتے تھے اور وہاں آپ بیٹھتے تھے، وہاں ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے، اللہ کی ذکر و عبادت میں مشغول رہتے تھے، کبھی
کبھی بت پرستی کی طرف آپ کا ذہن و دماغ بھی نہیں گیا، کبھی بت پرستی کا شائبہ بھی آپ کے دل میں نہیں آیا، اور آپ نے کبھی اس کو اختیار کبھی کسی چیز کو اختیار نہیں کیا، حتیٰ کہ آپ نے لغو امور میں بھی آپ کبھی مبتلا نہیں رہے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ کہانیوں کے کہنے والے کے یہاں کو سننے کے لیے گئے تو راستے میں آپ پر غنود کی طاری ہو گئی، کسی مجلس میں کسی شادی میں آپ رکے تو وہاں پر آپ پر غنود کی طاری ہو گئی اور اس مجلس میں جانے سے آپ بچ گئے۔ حل لا یعنی بات سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا، حل لغو بات سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کو آپ کو تیار کرنا تھا پوری انسانیت کے لیے، پورے تمام دنیا والوں کے لیے، اور آپ کی رہبری میں انسانیت کو ترقی کرنی تھی، اور آپ کی رہبری میں ایک ایسا کام انجام پانا تھا، ایک ایسا دین وجود میں آنا تھا جو دین حضرت آدم علیہ السلام جس دین کو لے کر آئے تھے، اور جس دین کے اندر بہت سی وقت کے گزرتے ہوئے بہت سی ایسی انحرافات داخل ہو گئے تھے جس کی بنیاد پر ہر زمانے میں کسی نہ کسی نئے نبی کی ضرورت پڑنی تھی۔ لیکن نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے سلسلے کو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا اور اس کو ختم کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، اسی لیے آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ کے بعد کے معاملات کو علماء کے ذمے، علماء کے حوالے کر دیا گیا، اور حدیث میں یہ آیا العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ علماء جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے، جو آپ کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائیں گے، جو آپ کے طریقے پر چلیں گے، جو اسوہ کاملہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے، وہ نمونہ بنیں گے، اور جو اس راستے سے ہٹ جائیں گے وہ نمونہ نہیں بنیں گے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کو شروع کیا 40 سال کی عمر میں جب اقرأ بسم ربک اقرأ کی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے دعوت کے سلسلے کو شروع کیا۔ آپ سب سے پہلے تو آپ نے خفیہ دعوت دی، اور خفیہ دعوت دینے کی بنیاد پر جو لوگ سب سے پہلے اسلام لائے، جنہوں نے آپ کی بات کو سنتے ہی آپ کی بات پر آمنا و صدقنا نہ کہا، وہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑوں میں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بات پر لبیک کہا، اور کہنے کے بعد آپ کے قول و عمل کو اختیار کیا، اور آپ کی بات پر آمنا و صدقنا کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہر چیز کو اختیار کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ یہ وہ چیز ہے کہ آپ دیکھیے اس وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت شروع ہو رہی ہے، اس وقت کوئی ایسے حالات نہیں ہیں، اور اسلام قسم پرسی کے حالت میں اس وقت گویا کہ اس کا وجود ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں کے ایمان کے نور سے منور فرمانا تھا اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے ایمان کے نور سے منور فرما دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ متمول خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ان کی تجارت تھی، اور تجارت بڑی مقبول تھی، اور بہت اس میں نفع ہوتا تھا، ان سے بڑے بڑے تاجر جڑے ہوئے تھے، لہذا ان کی دعوت پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے حضرت سعد بن ابی وقاص اور دیگر حضرات نے اسلام قبول کیا، جو تقریباً یہ تعداد 7 تک پہنچ گئی۔ پھر یہ تعداد بڑھتی رہی آہستہ آہستہ، حضرت زید بن ارقم کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رہنے لگا، اور وہاں پر آہستہ آہستہ لوگوں کو خفیہ طریقے سے دعوت دی جاتی تھی، اور اسلام آہستہ آہستہ پھیلنے لگا۔ لیکن اس کے بعد جب غلاموں نے اسلام کو قبول کیا، جس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمار بن یاسر اور دیگر لوگ تھے، تو ان کے جو آقا تھے انہوں نے سخت ترین ان کو تکلیفیں دینی شروع کی۔ حضرت خباب بن الارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں تک تعلق ہے، تو انہوں نے بھی ابتدا میں اسلام قبول کیا، اور ان کو بھی سخت تکلیفوں سے دوچار کیا گیا۔ ایک واقعہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ سولی پر ان کو لٹکایا جا رہا تھا، ان سے یہ کہا جا رہا تھا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ پر محمد ہو اور تم آزاد ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تو یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ ان کے پیر میں کانٹا چبھے اور ہم کو آزادی نصیب ہو۔
میں اسی حالت میں رہنا چاہتا ہوں، میں ان کے پیر میں کانٹا چبھنے کو بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ محبت تھی، یہ تعلق تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت بلال کو گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، پتھر ان کے اوپر رکھے جاتے تھے اور ان کو گھسیٹا جاتا تھا، اور وہ احد احد کا لفظ نکالتے رہتے تھے اور کہتے تھے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور اللہ کے رسول کی رسالت کے وہ قائل تھے اور اللہ کے رسول کی رسالت پر وہ ایمان لا چکے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عمار کو سخت تکلیفیں دی جاتی تھی، ان کی والدہ کو ابو جہل نے اتنا مارا کہ وہ شہید ہو گئیں، لیکن کسی ایک شخص کے بارے میں بھی ایسا نہیں ملتا کوئی اسلام سے مرتد ہو گیا ہو یا اسلام کو اس نے چھوڑ دیا ہو۔ سخت تکلیفیں انہیں پہنچائی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام پر ڈٹے رہے۔ کیوں؟ یہ چیزیں ہمیں پیغام دیتی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس محبت کا جو ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو جو تعلق جو محبت ہو گئی تھی اور دل میں بس گئی تھی۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو مجھ سے محبت نہ کرے اور ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، حتیٰ کہ اپنے نفس سے زیادہ بھی محبت کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہر چیز سے زیادہ ہم کو آپ سے محبت ہے لیکن اپنے نفس سے زیادہ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کامل نہیں ہے۔ اسی وقت آپ دیکھیے صحابہ کرام کا معاملہ کیسا تھا، اسی وقت انہوں نے اپنے دل کے اندر وہ کیفیت طاری کر لی، وہ کیفیت ایک لمحے میں کیسے قائم ہو گئی، اس کو آپ جائزہ لیجئے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ وہ محبت کیسے قائم ہو گئی؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کا اثر تھا، وہ آپ کی ان کی قلب پر اثر ڈالنے کا ایک نتیجہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت یہ کہا کہ نہیں، اب ہم کو اپنے نفس سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ اس سے خود یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے طبیعت سے دل بدل جاتے تھے، آپ کی نگاہ سے جسم بدل جاتے تھے، آپ کی نگاہ کی بنیاد پر انسان کی ایسی تربیت ہو جاتی تھی، ایسا تزکیہ ہو جاتا تھا کہ وہ دنیا و ما فیہا سے غافل ہو کر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا تہیہ کر لیتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو جنت کے بالا خانوں میں دیکھنے لگتا تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ جنت ہمارے سامنے سجی ہوئی ہے۔ اس کو جنت کے بارے میں وہ یقین تھا جو آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کسی چیز کے بارے میں نہیں ہو سکتا۔ اس کو جنت کے بارے میں بغیر دیکھے وہ یقین تھا جو اللہ کی اس کو اپنے سے زیادہ یقین تھا، جیسے اس کا نفس اس کی ذات پر، اپنی ذات پر اس کو یقین ہوتا ہے کہ ہمارا نفس یہاں پر موجود ہے، ہماری ذات یہاں پر موجود ہے، اس سے زیادہ ان کو یقین تھا کہ جنت حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے، جب انسان کے اندر وہ یقین انسان کے دلوں میں داخل ہو جائے، جس یقین کی جو عین الیقین کے دائرے میں آ جائے کہ جنت ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے اور اس جنت میں ہم کو داخل ہونا ہے، اور اس جنت میں داخل ہونے کے یہ طریقے ہیں، اس جنت میں داخل ہونے کے لیے یہ اسباب ہیں، اس جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اسوہ بنانا ہمارے لیے لازم ہے، تو پھر وہ ایسی صورت میں وہ کبھی غافل نہیں رہ سکتا۔ ہم کو غفلت کو اپنے ذہنوں سے نکالنا ہے اور غفلت کو نکال کر عین الیقین پیدا کرنا ہے۔ اب جب اپنے اندر عین الیقین کی صفت پیدا کر لیں گے تو یقین جانیے کہ ہم کامیابی کی جانب رواں دواں ہو جائیں گے۔ ہم کو کوئی چیز اپنے راہ راست سے ہٹا نہیں سکتی، ہمارے اندر کوئی چیز لغزشیں پیدا نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات بابرکت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول تھا، آپ دیکھیے کفار آپ کو کیا کہتے تھے؟ صادق الامین کہتے تھے۔ آپ کے بارے میں ان کو یقین تھا کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ آپ دیکھیے جب حجر اسود کے رکھنے کا مرحلہ آتا ہے، سب کی نگاہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ حرم میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں صادق الامین آ گیا ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں، اور سارے قبائل جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ تعلق تھا لوگوں کا آپ سے، اور آپ نے جب دعوت دینی شروع کی تو وہ لوگ جو واقعی آپ سے تعلق رکھتے تھے لیکن وہ برگشتہ ہو گئے۔ بہت سے ایسے لوگ تھے جن کی ہدایت نہیں لکھی تھی، انہوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، آپ کو ستایا، آپ کے سامنے روڑے اٹکائے، لیکن ان کو نقصان پہنچا۔ ان میں سے کتنے ایسے تھے جو ایمان کے بغیر اس دنیا سے چلے گئے، اور کتنے وہ تھے جنہوں نے ایمان کو قبول کیا۔ جیسے کہ جب سخت تکلیفیں آپ کو دی گئیں تو آپ نے یہ بات فرمائی تھی قوم قریش سے کہ دیکھو تم لوگ سب لوگ اسلام لے آؤ گے، ایک مرحلہ آنے والا ہے ایسا۔ ابو جہل نے یہ بات نہیں فرمائی تھی، عقبہ ابن معیط سے ابی معیط نے یہ بات نہیں فرمائی تھی، لہذا ان دونوں کا جو حشر ہوا وہ حشر ہوا،
لیکن اس کے بعد لوگوں نے دیکھا فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا مکہ زیر نگی آ گیا، اور اس کے بعد مکے والوں نے دین اسلام کو قبول کیا اور آپ پر ایمان لائے، اور آپ نے سب کے لیے جو ہے ایک عام جو ہے وہ رحمت کا اعلان فرما دیا کہ کسی کو نہیں ستایا جائے گا، اور سب کو آپ نے امان دے دی۔ اس کے بعد اگر ہم جائزہ لیں کہ سب سے پہلے جن لوگوں کو ستایا گیا، اس کے بعد پھر یہ کہ 3 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آپ کو سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اب آپ دعوت کو علانیہ دیجیے، اور خفیہ طور پر جو دعوت کا سلسلہ تھا اب اس سے نکل کر علانیہ دعوت دیجیے۔ اور کیا اس وقت اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ جب آپ علانیہ دعوت دیں گے تو سب کو مزید تکلیفیں پہنچائی جائیں گی، اور جو لوگ سربراہ اوردہ تھے، بڑی شخصیات کے مالک تھے، ان کو بھی ستایا جائے گا۔ تو آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر علی اعلان دعوت کا اعلان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھو جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، میں پہاڑ پر کھڑا ہوں، تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا میں آپ کی بات کو مانوں گا کیونکہ آپ صادق الامین ہیں۔ لیکن جب آپ نے دعوت دی، آپ نے کہا جہنم برحق ہے، جنت برحق ہے، اور تمہارے پیچھے جہنم ہے اگر تم نے اپنے اعمال کو درست نہیں کیا، تم نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا، تم اگر شرک و بت پرستی پر قائم رہے اور تم نے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کیا، ہماری رسالت کو نہیں مانا، تو پھر یہ سمجھ لو کہ جہنم تمہارے لیے تیار ہے۔ اسی وقت ایک ابو جہل نے تو سخت آپ کے سلسلے میں سخت باتیں کہیں، اور کہا کیا اسی لیے آپ نے مجھ کو بلایا تھا؟ یہی بات کہنے کے لیے بلایا تھا؟ اور سخت تکلیفیں دی، اور اس کے بعد لوگ آپ کے خلاف ہو گئے، آپ سے دشمنی اور سب کی بڑھ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ پر طرح طرح کے الزامات اور طرح طرح کی باتیں آپ کے سلسلے میں کرنے لگے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ حکم ہو چکا تھا اللہ کی جانب سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کو ماننے والے تھے، اللہ کے ایک ایک حکم کے کو جو ہے آگے پہنچانے والے تھے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طریقے کا بھی اس میں تساہل کا معاملہ نہیں فرمایا، اور آپ دعوت دیتے چلے گئے، اور آپ کی دعوت کی بنیاد پر ایک بڑا طبقہ اسلام میں داخل ہوتا چلا گیا، لیکن کفار کا ظلم و ستم بڑھتا چلا گیا، اور اتنا بڑھا کہ آخر میں ایک جماعت کو اللہ کے رسول اور ادھر سے جو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے ان کا یہ مطالبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا جا رہا تھا کہ آپ ہجرت کا حکم صادر فرمائیں، لیکن ہجرت کا حکم جب تک اللہ کی طرف سے نہ آتا اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں کہتے تھے۔ جب وہاں سے حکم آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت دی تو ایک جماعت جو ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں، جس میں ان کے ساتھ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ جو ان کی زوجہ محترمہ تھی، وہ بھی حبشے کے لیے نکلے، جس میں تقریباً 11 مرد اور 6 یا 7 عورتیں تھیں، اور یہ جماعت جو ہے حبشہ پہنچی، اس لیے کہ حبشہ میں اس وقت نجاشی کی حکومت تھی، اور نجاشی کا یہاں تک تعلق ہے وہ عیسائی حکمراں تھا، اور یہ مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ چونکہ وہ اہل کتاب ہیں اس لیے مسلمانوں کے ساتھ وہ اچھا معاملہ کریں گے، اور جیسے ہی وہ حبشہ پہنچے کفار کا ایک وفد بھی حبشے گیا، اور اس نے نجاشی سے مطالبہ کیا کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کیا جائے، ان لوگوں نے کچھ چیزیں ایسی پھیلا رکھی ہیں جس سے ہم لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، لہذا لیکن نجاشی نے دونوں کو طلب کیا، اور مسلمانوں کے بارے میں وہ جو وفد تھا اس سے کہا کہ مسلمانوں کے بارے میں تمہارا کیا نظریات ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے پورا نظریہ پیش کیا اور یہ کہا کہ ہم ایسی قوم تھے جو جہالت و گمراہی میں تھے، ہم مردار کھاتے تھے، ہم بت پرستی کرتے تھے، یعنی جتنی خرابیاں ہو سکتی ہیں وہ ساری خرابیاں گنائی، اور پھر کہا کہ ایک آدمی جو شریف النصب تھا اور شریف النصب تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مبعوث فرمایا، اس نے ہم کو جہالت اور گمراہی سے نکال کر اسلام کے عدل میں داخل کیا، اور اس کے ہاتھ پر ہم نے اسلام قبول کیا اور ہماری زندگی یکسر بدل گئی۔ آپ دیکھیے کس طریقے سے مسلمانوں کی زندگی بدلی، کس طریقے سے حالات کے اندر تبدیلی واقع ہوئی، اور پورے کے پورے حالات بدل گئے۔ جہالت و گمراہی سے نکل کر مسلمان اسلام کے عدل میں داخل ہو گئے، اور ایک ایسا معاشرہ تیار ہو گیا جو معاشرہ اخوت کا تھا، ایثار کا تھا، محبت کا تھا، اور ایثار و جذبہ جس میں پنہا تھا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کی بنیاد پر، دعوت کی بنیاد پر ایک معاشرہ تیار ہو رہا تھا۔ پھر وہ وہاں گئے، اس کے بعد 83 مرد گئے، اور اسی طریقے سے وہاں اس وقت ایک لمبے عرصے تک رہے۔ پھر وہ ایک خبر یہ مشہور ہو گئی کہ وہ کفار سب کے سب اسلام لے آئے، مکے کے کافر سب اسلام لے آئے ہیں، لہذا بہت سے لوگ واپس آ گئے، اور واپس آنے میں کچھ لوگ جب وہاں مکے کے قریب پہنچے تو ان کو معلوم ہوا کہ نہیں یہ خبر غلط تھی، تو کچھ واپس پھر حبشے چلے گئے اور کچھ وہیں رک گئے۔ اس میں حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور انہوں نے جو ہے وہاں پر وہ رہے، ولید کے جوار میں رہے، لہذا وہ پھرتے تھے، اور ولید کی جوار کی بنیاد پر کوئی ان کو ستاتا نہیں تھا۔ لیکن پھر انہوں نے دیکھا کہ مکے کے لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، تو انہوں نے یہ ناپسند کیا کہ ہم کسی کے ایک کافر کے جوار میں رہیں۔ انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی اپنا جوار ختم کر دو، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ اور تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے حرم گئے، وہاں کچھ واقعہ پیش آیا، اس پر ان لوگوں نے ان کو مارا، ان کے ساتھ بدسلوکی کی، لیکن وہ اسلام پر جمے رہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تھا، ان کی زندگیوں میں جو تبدیلی واقع ہوئی وہ ایسی تبدیلی تھی جو تبدیلی آج تک نظر نہیں آتی، وہ نمونے آج تک سامنے نہیں آتے۔ لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا جب تک ہم مطالعہ نہیں کریں گے، ان کی زندگیوں کو ہم نہیں دیکھیں گے، ان کی زندگیوں کو اپنے لیے اسوہ نہیں بنائیں گے، تو ہم صحیح اسلام کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے لیے نمونہ ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسلام کو بچانے کا ذریعہ ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسلام کی حفاظت کا ذریعہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہاں تک تعلق ہے، تو اسلام آج انہی کے سبب سے، انہی کی بنیاد پر محفوظ ہے۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود نہ ہوتے تو آج اسلام ہم تک پہنچتا نہیں، اور ہم اسلام کے ماننے والے نہیں بنتے، ہم آخرت میں کامیابی حاصل کرنے والے نہ ہوتے، ہم جنت میں داخل، اگر ہمارے اعمال درست ہوں گے، ہماری چیزیں تو ہماری معاشرت درست ہوگی، ہمارا رویہ درست ہوگا، ہماری سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگی، تو جنت ہمارے لیے تیار کر دی گئی ہے، ہم کو اس میں جانا ہے، اور ہم کو یقین رکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ جس شخص نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے وہ جنت میں داخل ہو کر رہے گا۔ لیکن اس کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں پر عمل کرنا ہے، ان تقاضوں پر عمل کرنا اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، اور اپنی اس سیرت کو اپنے دل کے نہا خانوں میں بیٹھائیں گے، اور اس سیرت کے مطابق اپنی زندگیوں کو مزین کریں گے۔ قرآن مجید میں جب یہ بات کہی گئی کہ اللہ کے رسول کی سیرت تمہارے لیے اسوہ ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے، اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو ہے وہ ہمارے لیے اسوہ ہے۔ آپ کی اتباع کی بنیاد پر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ کی اتباع کی بنیاد پر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ کے ذکر کی بنیاد پر ہم کو فائدہ پہنچتا ہے۔ آپ دیکھیے وہ قرآن مجید میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ کی جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور فرشتے جو ہے اس پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اب یہاں بات دیکھیے، اللہ اس کے فرشتے بھیج رہے ہیں، کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی آپ کا ذکر کرنا، آپ کی ذکر کو بیان کرنا، آپ کی سیرت کو بیان کرنا، آپ پر درود بھیجنا، آپ پر سلامتی بھیجنا، یہ اللہ کے رسول کے لیے فائدے کا باعث جو ہوگا۔ آپ کا کوئی عمل، ہمارا کوئی عمل، آپ کا ذکر کرنا، ہم کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ آپ کو جو فائدہ پہنچتا ہے وہ یعنی یہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر کتنی مہربانی کی اور کتنے آسان طریقے بتا دیے گئے امت کے لیے کہ دیکھو یہ کام کر لو گے تو اس کا فائدہ تم کو ملے گا، اتنا سا عمل کر لو گے تو اس کا نفع تم کو پہنچے گا، ہمارا نام لے لو گے تو اس کی بنیاد پر تم کو اللہ کی طرف سے رحمتیں تم پر نازل کی جائیں گی، فرشتوں کی طرف سے تم پر درود بھیجا جائے گا، فرشتوں کی طرف سے تمہارے اوپر سلامتی بھیجی جائے گی، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے سلامتی کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، آپ کا نام لینا، آپ سے محبت کا اظہار کرنا، آپ کی سیرت کو بیان کرنا، آپ کی سیرت کے لیے ایک لفظ بھی کہنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے اور سننے والوں کے لیے نفع کا باعث ہے۔
اور جب بھی آپ کا ذکر آئے تو آپ پر درود بھیجنا. بعض علماء نے تو یہ کہا ہے ہر مرتبہ بھیجنا لازم، بعضوں نے یہ کہا ایک مرتبہ بھیجنا لازم. بہرحال جتنا انسان درود بھیجے گا، آپ نے ایک مرتبہ بھی بھیجا تو اللہ وہاں سے 10 مرتبہ آپ پر بھیجا جائے گا، اور اس کی بنیاد پر آپ کے مسائل حل ہوں گے، آپ کی معاشرت درست ہوگی، آپ کے اندر ایک روحانیت پیدا ہوگی، اور آپ کے سارے مسائل میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہونے لگے گا اور برکتوں کا نزول ہونے لگے گا. ان تمام باتوں کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سیرت کا پیغام اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم نے سن لیا اور اس کے بعد ہم چلے گئے. سیرت کا پیغام کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سیرت سے اپنی زندگیوں کو مزین کریں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں، ہم آپ کی ایک ایک سنت کو اپنے دلوں کے اندر بیٹھائیں اور اس پر عمل کریں. آپ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عمل کی وہ اقتداء کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے جہاں بیٹھے ہوتے تھے تو چاہے ان کو استنجا لگ رہا ہو نہ لگ رہا ہو، وہاں جا کر اس طریقے سے بیٹھتے تھے کہ حبیب کی سنت پر عمل ہو جائے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ دیکھیے کہ وہ ڈھیلا کے استعمال کر رہے ہیں، تم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تم ایسا کام کرتے ہو، تو وہی کہتے ہیں کہ تم حمقہ کی وجہ سے ہم اپنے محبوب کی سنت کو ترک کر دیں. یہ محبت تھی صحابہ کرام کو، یہ تعلق تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ دیکھیے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار کا نمائندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کے بعد واپس گیا تو اس نے کہا کہ محمد کی نظیر پوری دنیا میں کہیں مل ہی نہیں سکتی. ان کے ماننے والے تو ایسے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن نکالتے ہیں تو وہ اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے جسم و بدن کو مل لیتے ہیں. یہ تعلق، یہ محبت، یہ فدائیت آپ کو دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی. یہ صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر تھی، جس کی بنیاد پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی نمونہ بن گئے ساری دنیا کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، کہ جو لوگ میری صدی میں ہیں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں. اور پھر آپ نے یہ بھی کہہ دیا میری اتباع کرو، میرے صحابہ کی اتباع کرو، میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور میرے صحابہ کی سنت کو بھی اختیار کرو. علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت لازم ہے اور خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے جو ہدایت یافتہ ہیں. ہم کو اپنی زندگیوں کو اگر مزین کرنا ہے تو 2 نمونے ہیں ہمارے سامنے. ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور اس زندگی کے پرتو تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے. صحابہ کرام کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو یقین جانیے ہم گمراہ ہو جائیں گے. اس لیے کہ اسلام ہم تک جو پہنچا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بنیاد پر پہنچا. صحابہ کرام کو اگر زندگیوں سے نکال دیں گے تو آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے، کیونکہ صحابہ کرام کے بعد کچھ باقی نہیں رہ جاتا. صحابہ کرام انہوں نے محبت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں وہ آپ کے اہل و عیال سے محبت کرنے والے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول کے اہل و عیال سے محبت نہیں تھی اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لگے رہے، خاص مقصد کی بنیاد پر لگے رہے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت نہیں کی تھی، یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے. صحابہ کرام کو جو محبت تھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احوال دیکھیے. جب انہوں نے اسلام کا اعلان کیا، جب انہوں نے جو ہے حرم میں جا کر قرآن کو پڑھا اور ان پر شدت کے ساتھ حملہ ہوا اور ان کو سخت طریقے سے ان پر ضرب لگائی گئی، تو اس کے بعد جب ان کو ہوش آتا ہے تو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، ان کے بارے میں مجھ کو بتاؤ. ان کی والدہ نے کہا کہ تم کو اپنی فکر نہیں. انہوں نے کہا ام جمیل کو بلاؤ، وہ بتائیں گی. جب آپ کو اطلاع دی گئی کہ آپ خیریت سے ہیں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تک میں ان کو دیکھ نہیں دیتا اس وقت تک مجھ کو چین نہیں آئے گا. اور جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو آپ خوش ہو گئے. یہ محبت تھی، یہ تعلق تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق کو دیکھیے کہ وہ جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے جب قرآن کو پڑھتے ہیں، ان کی بہن جو حضرت فاطمہ تھی اور وہ اسلام لا چکی تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب پہنچانے کے ارادے سے نکلے تھے. راستے میں حضرت نعیم ابن عبداللہ ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ آج ہم آپ کا اس مسئلے کو ختم کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو. گھر کی طرف جاتے ہیں، حضرت فاطمہ جو ان کی بہن ہیں ان کی آواز آتی ہے، قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں. وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم بھی مرتد ہو گئی؟
انہوں نے قرآن کو چھپا دیا کہیں وہ بے حرمتی نہ کر دیں. پھر انہوں نے کہا نہیں ہے ہم تو اسی حالت میں, تو انہوں نے کہا نہیں میں نے تمہاری آواز کو سن لی ہے. اس کے بعد ان کو اتنا مارتے ہیں کہ لہولہان ہو جاتی ہیں, اتنی لہولہان ہو جاتی ہیں کہ ان کو ترس آ جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے ان کہتی ہیں, آخر میں وہ کہتی ہیں عمر تم کچھ کر ڈالو, میں اس مذہب کو اس دین کو نہیں چھوڑ سکتی. یہ تعلق تھا صحابہ کا, یہ محبت تھی. اور جو ایک بار قرآن کو سن لیتا تھا, جو ایک بار قرآن کو پڑھ لیتا تھا, اس کی زندگی بدل جاتی تھی. حضرت عمر پر یہ رقت طاری ہوئی, یہ اثر ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ نہ کچھ اس دین میں ہے. انہوں نے کہا لاؤ جو تم پڑھ رہی تھی. انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیات کو سامنے رکھا. حضرت عمر نے اس کو پڑھا اور کہا یہ تو دل کو بھانے والی چیز ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم حضرت خباب بن الارت وہاں موجود تھے, چھپ گئے تھے, جو حضرت فاطمہ کو تعلیم دے رہے تھے, وہ نکل آئے. انہوں نے کہا کل ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے کہ اللہ عمر کے ذریعے یا ابو جہل کے ذریعے اس اسلام کو طاقت پہنچا, اور لگتا ہے یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی آپ کے حق میں. اے عمر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے پتہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ابن العقم کے گھر میں. وہ کہتے ہیں مجھ کو لے کر چلو. حضرت عمر تلوار لے کر چلتے ہیں, وہاں پہنچتے ہیں, صحابہ کرام جھانک کر دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر تلوار لے کر آئے ہیں, گھبراتے ہیں کہیں کوئی واقعہ نہ ہو جائے. حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں کہ اگر صرف دل سے آیا ہے تو آنے دو, ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا فیصلہ کر دیں گے. حضرت عمر داخل ہوتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں, ان کے کپڑے کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں عمر کس ارادے سے آئے ہو, کیا ارادہ رکھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں اسلام لانے کا. حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں, اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں کہ مکے کی وادیاں اس سے گونج اٹھتی ہیں. اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی بنیاد پر اسلام کو تقویت پہنچتی ہے, اور مسلمان کعبے میں اعلان جا کر نماز پڑھتے ہیں. یہ تعلق تھا صحابہ کرام کا جو ایک بار آپ کو دیکھ لیتا تھا. اسی لیے امت کا اجماع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھ لینے سے انسان بدل جاتا ہے. آپ دیکھیے, ہم جائزہ لیں, بزرگوں کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں فلاں بزرگ آئے تھے, فلاں آدمی گئے تھے, جس علاقے میں گئے علاقے کا علاقہ بدل گیا. بزرگ جو خادمان خادم ہیں, خادم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہیں, ان کے نگاہ سے معاشرہ بدل جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے معاشرہ نہیں بدلے گا. سب سے زیادہ سب سے بہتر جو قوم ہوتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو رہی ہوتی ہے, جس نے آپ کی حفاظت کی, جس نے اپنی جانوں کا نذرانہ آپ کے لیے پیش کیا. آپ دیکھیے جنگ کے موقع پر صحابہ کرام کس طریقے سے فدائیت کا نمونہ پیش کرتے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کیا کہا تھا, اسی طریقے سے کہ وہ انصار سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ جنگ کے موقع پر, جنگ بدر کے موقع پر کہ تم ہمارا ساتھ دو گے کہ نہیں. انہوں نے کہا آگے سے بھی, پیچھے سے بھی, دائیں سے بھی, بائیں سے بھی, ہر طرف سے ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اور پھر آپ جنگ احد کے موقع پر دیکھیے چاروں طرف سے لوگوں نے آپ کا حلقہ بنا لیا, اپنے سینوں پر تیر کھا رہے ہیں, اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. کس کے لیے پیش کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور جب یہ خبر مشہور ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, کیا کہتے ہیں دنیا ہیچ ہے, دنیا کسی مقصد کی نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں رہنے کا کوئی مزہ نہیں. یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. حضرت عمر کو دیکھیے, کیونکہ گٹلی کھجور پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں جنت بالکل نگاہوں کے سامنے. کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ آپ نے جنت کی بشارت ان کو دے دی؟ یہ تھے اصحاب رسول, جن کی بنیاد پر آج دنیا قائم ہے, جن کی بنیاد پر آج دین محفوظ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کریں گے. حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ حفاظت کا ذریعہ بننے والے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو محفوظ کر دیا, اور اس کے بعد آج تک قرآن محفوظ چلا رہا ہے. بقیہ تمام ادیان کو آپ دیکھیے, ان میں تحریفات آ گئیں, ان میں تبدیلی کر دی گئی. اسی طریقے سے دین اسلام میں بھی تبدیلی کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو اٹھایا گیا تاکہ دین کو بدل دیا جائے, دین کو ختم کر دیا جائے. لیکن اللہ کو اس دین کو باقی رکھنا تھا, اور قیامت تک اللہ اس کو باقی رکھے گا.
تحریفات قومیں اٹھیں گی اور دشمنان اسلام اٹھیں گے اور تحریکیں چلیں گی اور اسلام کو بدلنے کی سازشیں ہوں گی، لیکن اللہ کو اس کو باقی رکھنا ہے، قیامت تک کی باقی رہے گا۔ اور قیامت کے قریب ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہر کچے اور پکے گھر میں اسلام کو داخل ہونا ہے۔ یہ ان سب چیزوں کا جو ذریعہ ہے وہ صحابہ کرام ہیں، ان کو سخت مشقتیں دی گئیں، وہ اسلام سے نہیں ہٹے، ان کو آزاد کرنے کی لالچ دی گئی، وہ اسلام سے نہیں ہٹے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، جس کو دیکھتے تھے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، جس کو دیکھتے تھے پریشان کیا جا رہا ہے، ان کو جا کر آزاد کروا دیتے تھے اپنے پیسوں کے ذریعے۔ اور جو کارنامے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں اسلام کو بچانے کے لیے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور دیگر حضرات کے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ آپ دیکھیں، جب علی اعلان آپ نے دعوت کو پیش کیا، آپ نے پورے خاندان کو جمع کیا، وانذر عشیرتک الاقربین کی جب آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اقارب کو جمع کیا، اور اقارب کو جمع کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ یہ ذمہ داری ہم پر عائد کی گئی ہے، ابھی اس ذمہ داری میں کون ہمارا ساتھ دے گا؟ تو سب لوگ بیٹھے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور تھے، انہوں نے کہا میری ٹانگیں کمزور ہیں، میرا جسم لاغر ہے، لیکن میں اللہ کے رسول کا ساتھ دوں گا۔ یہ تھے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دنیا نے اس وقت دیکھا کہ ایک 13 سال کا نوجوان اور اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو آدمی کھڑے ہوتے ہیں اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو ساری دنیا میں نافذ کرنے کے لیے۔ سب کفار کے بڑے بڑے جو عمائدین تھے، جو بیٹھے خاموش تھے، وہ ایک طرح سے مسکرائے بھی، ہنسے بھی اور تمسخر بھی اڑایا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے اسلام کو کس طریقے سے ساری دنیا میں پھیلایا، اور فتح مکہ کے موقع پر کس طریقے سے تمام عمائدین اور تمام جو ہے وہ آسا زیر نگیں ہوئے۔ تو اللہ، چونکہ یہ دین اللہ کی جانب سے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ، اسی لیے آپ امید ہے کہ تاکہ معلوم ہو جائے جو چیز نازل ہو رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ قرآن مجید میں کیا کہا؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، یہ وحی ہے جو اللہ ان پر نازل کی جاتی ہے، وہ جو بولتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے۔ وہی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وحی مطلوع ہوتی ہے جو قرآن کریم جس کو کہا جاتا ہے، ایک غیر مطلوع ہوتی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ احادیث نبویہ ہیں۔ احادیث نبویہ اللہ ہی کا کلام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے اور اس کو ادا کیا گیا ہے۔ لہذا ہم کو ان تمام باتوں کو سمجھنا چاہیے، اور ہم کو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ نمونہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نمونہ بنایا کس نے؟ صحابہ کرام نے۔ آپ کو دیکھا، آپ کی ایک ایک چیز کو پرکھا، آپ کے ساتھ بیٹھے، آپ کی ایک ایک چیز کا مشاہدہ کیا، اور مشاہدہ کرنے کے بعد اس کو اپنے دلوں میں راسخ کر لیا۔ ان کے ذہن و جسم سے اس کی ادائیگی ہوتی تھی، ان کے عمل سے اس کی ادائیگی ہوتی تھی، ان کے قول سے اس کی ادائیگی ہوتی تھی، اور پھر اس کو لے کر وہ ساری دنیا میں پھیلے۔ آپ دیکھیے، جہاں پر صحابہ کرام گئے ہیں وہاں پر پوری معاشرت تبدیل ہو گئی، اور جہاں پر صحابہ نہیں گئے وہاں پر معاشرت اس طریقے سے تبدیل نہیں ہوئی۔ زبان بدل گئی، معاشرت بدل گئی، تہذیب بدل گئی، ہر کچھ بدل گیا، اور ایسا لگا گویا کہ ایک قوم پوری کی پوری قوم جو ہے اس قوم میں ضم ہو گئی جو قوم بعثت مبعوث ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو تھی وہ عرب کی بعثت کے درجے میں بھی آتی، یعنی اس کے ساتھ ایک تو آپ کی بعثت ہوئی ہے، اس کے ساتھ جو ہے کہتے ہیں پوری عرب قوم کی بعثت ہوئی۔ عربوں کا جو ماحول تھا اور عرب جس چیز میں رہتے تھے گویا کہ پوری معاشرت ان کی تبدیل ہوئی، اور انہی کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت عربوں میں ہوئی وہ ایک خاص مقصد کے لیے ہوئی، اس لیے کہ اس قوم کے اندر جو صلاحیتیں تھیں وہ دوسری قوم میں نہیں تھیں۔ اور آپ دیکھیے پوری کی پوری قوم تبدیل ہو گئی، اور جب پوری قوم تبدیل ہو گئی تو اس سے ایک ایسی چیز وجود میں آئی جس سے یہ کہ پورا معاشرہ بدلتا چلا گیا۔ لہذا ہم لوگوں کو اسی چیز کو سامنے رکھنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے۔ ہمارے لیے سیرت نبوی کا پیغام یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھالنے کی سعی کریں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اس زمانے میں سخت تنگیوں کے باوجود، سخت پریشانیوں کے باوجود، سخت آزمائشوں کے باوجود اور سخت تکالیف کے باوجود ایک شخص، ایک فرد بھی اس کا نہیں بدلا، اس نے اسلام کو نہیں چھوڑا، تو یہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ایسے حالات ہمارے سامنے آئیں گے،
آ رہے ہیں، لیکن ہم کو اپنے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ ان کی زندگی میں جو تبدیلی آئی تھی اور اس کے پہلے کی چند دنوں پہلے کی جو زندگی تھی اور پھر چند دنوں کے بعد جو کایا پلٹ ہوئی اور جو زندگی وجود میں آئی، صرف ایک نگاہ کی بنیاد پر اور نبی کی نگاہ کی بنیاد پر تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ آپ اگر جائزہ لیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ فرعون کے دربار میں دعوت پیش کی اور جادوگروں سے ان کا مقابلہ ہوا تو جادوگروں نے کیا کہا تھا؟ آمنا برب موسیٰ و ہارون۔ تو اس سے خود یہ معلوم ہوتی ہے، یعنی جو جادوگر فرعون سے تقرب کے لیے آگے بڑھنے کی سعی کر رہے تھے ان کے اندر یکسر تبدیل ہو گئے، 1 منٹ میں بدل گئے، اور ان کا ایمان ایسا پختہ ہو گیا کہ فرعون نے کہا ہم سولی دیں گے، کہا سولی دو، کچھ دو، ہم کو تو وہ آخرت نظر آ رہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے جب دعوت پیش کی گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کو پیش کیا تو ان کو جنت نظر آنے لگی، دکھنے لگی، جنت کی آرام دکھنے لگا، آسائشیں دکھنے لگیں۔ چند دنوں کی دنیا کو انہوں نے تج دیا آخرت کی بقا کے لیے، اس لیے کہ آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے، دنیا کی زندگی فنا ہونے والی، چند روزہ زندگی ہے۔ 60 سال کی یعنی 30 سال تک انسان محنتیں کرتا ہے، اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کرتا ہے 30 سال کو بنانے کے لیے، اور اس 30 سال کے بارے میں یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ 30 سال جی پائے گا یا 2-4 سال میں چلا جائے گا یا پڑھتے پڑھتے چلا جائے گا، اس کی اتنی فکر ہے انسان کو۔ اور جو صادق المصدوق ہیں وہ جس زندگی کی بقا کی ضمانت دے رہے ہیں، جو باقی رہنے والی زندگی کی ضمانت دے رہے ہیں کہ تم اگر یہ کام کر لو گے تو وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آرام میں رہو گے، اور وہ زندگی ابدالآباد کی زندگی ہے جو ختم نہیں ہونے والی ہے، آرام ہی آرام ہے وہاں، اس کی فکر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کی فکر کا سب سے اہم ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھالنے کا تہیہ کر لیں، اور اس کے لیے ہم کوشش کرنے لگے۔ یعنی اگر ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہم ایک سنت کو زندہ کر لیں، اور اسی طریقے سے آہستہ آہستہ ہم اپنے دل میں ایک جذبہ رکھیں تو خود بخود زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ تبدیلیاں پیدا کرتا ہے۔ تو سنت کا پیغام، سیرت کا پیغام اصل میں یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزرنے لگے۔ آپ دیکھیے جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی سیرت کو اپنایا واقعی ان کے دنیا میں بھی ان کے لیے خیر ہی خیر تھی اور آخرت میں بھی خیر ہی خیر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے مقبولیت کا اعلان ہو جاتا ہے اور لوگ ان کی طرف متوجہ ہونے لگتے ہیں اور ان کے لیے ساری راہیں کھل جاتی، کبھی محتاج نہیں رہتے، کبھی پریشان نہیں رہتے، کبھی جو ہے راہ راست سے ہٹنے والے وہ نہیں ہوتے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے اقوال کو دیکھنا چاہیے اور چیزوں کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے اور آپ کا کردار کیسا تھا، آپ کی معاشرت کیسی تھی، اس کو ہم اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ وہ چیزیں ہمیں سنت حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں مل جائیں گی اور وہ چیزیں ہم پوچھ بھی سکتے ہیں۔ تو یہی اصل پیغام ہے، اس کے مطابق ہم کو اپنی زندگی گزارنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ چیز ہمارے لیے بھی نفع کے باعث بنے گی اور دوسروں کے لیے بھی نفع کے باعث بنے گی۔ اور سیرت کی تقریر یا سیرت کے پیغام کو جب بھی سنیں تو نیت کر لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پر ہم سن رہے ہیں، اور اس لیے سن رہے ہیں کہ اس کا کچھ کوئی ایک جز بھی ہمارے دل کے اندر پیوست ہو جائے اور اللہ کے رسول کی محبت دل میں طاری ہو جائے تو بس سمجھ لیے آپ کے لیے کامیابی ہے، اور اس آپ کے کا ہر عمل جو ہے اس میں ثواب کا باعث ہوگا۔ اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔